ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أهلها ولأهلها أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. جمعے کے دوسرے خطبہ کے عنوان پر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ جمعہ کی اسی آیت کو جو جمعہ ہی کے حوالے سے ہے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے. کئی دفعہ میں نے گزارشات آپ کی خدمت میں کر سکتا ہوں کہ جمعے کا ایک مقصد یہ بھی ہے جو غریبوں کا حج ہے، ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگ آئیں اور انہیں اپنے حالات کا پتہ چلے، انہیں گرد و نواح کا پتہ چلے، ملکی حالات کیا ہیں، ان کی قوم کے حالات کیا ہیں، ان کے مذہب اور مکتب کے حالات کیا ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں آگاہی ازحد اور ازبط ضروری ہے، کیونکہ اگر آگاہی نہ ہو تو بہت سے معاملات چھپے کے چھپے رہ جاتے ہیں. جہاں قوموں کی آواز کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں قوموں کو بیدار ہونا قوم کا ضروری ہوتا ہے، اگر آگاہی نہ دی جائے تو قوم متوجہ نہیں ہو پاتی، سوئی کی سوئی رہ جاتی ہے. موجودہ حالات یقیناً جو آپ جرائد رسائل سوشل میڈیا یا ٹی وی وغیرہ چینل وغیرہ دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے تو یقیناً حالات سامنے آئے ہیں اور کچھ نہ کچھ خبر ان کو ہوگی. جو لوگ یہ خبر نہیں رکھتے تو ان کے لیے میں کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو آپ کے علم میں ہو کہ آپ کے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. یقیناً پچھلی 2-3 دہائیوں سے یہ جو ملک گزرا ہے انتہائی ناگفتہ بے حالات سے گزرا ہے. دہشت گردی پاکستان میں عروج پر رہی، فرقہ واریت کا معاملہ بڑا عروج پر دکھایا گیا، قتل و غارت عام ہوئی. یہ 2-3 دہائیوں کی بات میں کر رہا ہوں. کوئی مذہب اور کوئی مسلک پاکستان میں نہیں بچا جس نے جنازے نہ اٹھائے ہوں، جس نے لاشیں نہ اٹھائی ہوں. ہاں کہیں زیادہ اور کہیں کم. تشیع پاکستان کے اندر سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہوا اور بناوٹی فرقہ واریت کے ازدہا کا بھی شکار سب سے زیادہ جو مسلمانوں میں سے مسلک ہے وہ تشیع کا شکار ہوا. کوئی صوبہ، کوئی ڈویژن، کوئی ضلع، کوئی تحصیل ایسی نہیں بچی جہاں ہم نے دہشت گردی نہ دیکھی ہو اور ہمارے لوگ اس کا شکار نہ ہوئے. کاٹا گیا، گاجر مولی کی طرح تشیع کو کاٹا گیا، ہماری کریم کاٹی گئی، علماء مارے گئے، ذاکرین ڈاکٹر قتل ہوئے، انجینئر قتل ہوئے، تاجر قتل ہوئے، زمیندار قتل ہوئے، سیاست مدار قتل ہوئے، وکلاء قتل ہوئے، کریم تشیع کی قتل ہوئی. پھر کوئٹہ میں تو سب سے زیادہ ہم نے جنازے اٹھائے. یعنی پاکستان میں دہشت گردی اپنے عروج پر رہی ہے اور پاکستان میدان رہا ہے دشمن اسلام قوتوں کا. اس میں پاکستان کے حکمرانوں کا میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ہاتھ. یہ لوگ ہمیشہ غیر ملکی آقاؤں کے اعلی کار رہے، اب بھی ہیں. نہ معلوم کب ہماری جان چھوٹے گی کہ جب ہم
کسی کے نہیں ہوں گے، اپنے ملک کے ہوں گے۔ ہونا تو ہمیں اپنے ملک کا چاہیے، اپنی قوم کا چاہیے، اسلام کا ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی بدبختی یہ ہے کہ ہمارے حکمران بیرونی آقاؤں کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ یہاں کوئی پارٹی حکمران نہیں ہو سکتی جب تک بیرونی آقا نہ چاہے، کوئی صدر نہیں بن سکتا جب تک بیرونی آقا نہ چاہے، کوئی چیف جسٹس نہیں لگ سکتا جب تک بیرونی آقا نہ چاہے، کوئی چیف آف آرمی نہیں لگ سکتا جب تک بیرونی آقا کی منظوری نہ ہو۔ ہماری پوسٹیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں اور نہ معلوم کب تک ہم اس کا شکار ہوتے رہیں گے۔ 70-72 سال ہو گئے پاکستان کو آزاد ہوئے، لیکن آج بھی ہم آزاد نہیں ہیں۔ یہ تو بات ہے۔ جس انداز سے پاکستان میں دہشت گردی ہوئی آپ سب آگاہ ہیں۔ امریکہ بہادر کو جب ضرورت تھی یہاں افراد پیدا کیے گئے اور جہاد کے نام سے ان کو کھڑا کیا گیا، اور جب ان کی ضرورت نہ رہی تو پھر انہیں کو کاٹا گیا۔ البتہ اس کے نتیجے میں تشیع کا قتل عام بہت زیادہ ہوا اور شور ڈالا گیا کافر کافر شیعہ کافر، اور یہ شور آج بھی سنائی دے رہا ہے۔ اگرچہ الحمدللہ ہماری قیادت تشیع کی بردباری، ہمارا صبر اور ہماری قیادت کی تربیت یہ رہی کہ ہم نے اینٹ کا جواب اگر پتھر سے دے سکتے تھے نہیں دیا، صبر کیا تاکہ یہ ملک بچ جائے جس ملک کو ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے۔ فوج نے الحمدللہ ایک عظیم کام کیا اور دہشت گردی کو طاقت کے زور پر ختم کیا۔ نیشنل ایکشن پلان ہو یا ضرب عصب ہو یا رد الفساد ہو، اس کے ذریعے کوشش کی گئی کہ دہشت گردی کا کلا کما کیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اور آپ بھی جانتے ہیں کہ الحمدللہ ضرب عصب اور رد الفساد نے اپنا کام دکھایا اور دہشت گرد واصل جہنم ہوئے، اور ہمیں امن اور پیار اور محبت کا سورج چڑھتا ہوا پاکستان میں دکھائی دیا۔ پھر فضا الحمدللہ پاکستان کی اتحاد اور پیار والی ہو گئی۔ ظاہر ہے پاکستان کے اندر کوئی ایک مسلک نہیں ہے، پاکستان کے اندر 20 مسالک ہیں، اور کسی ایک مسلک کی پاکستان کے اندر اجارہ داری بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی کہے کہ میری اجارہ داری ہو جائے لیسا میں ممکن، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام دشمن قوتوں کو بہرحال امت اسلامیہ کا، مسلم امہ کا اتحاد، اتفاق، پیار، محبت ان کو کسی صورت برداشت نہیں ہے۔ ان کے مقاصد پورے نہیں ہو سکتے جب تک یہاں تفرقہ بازی نہ کریں، جب تک یہاں فساد پیدا نہ کریں۔ میں نے عرض کیا چونکہ میرا تجربہ بھی ہو چکا ہے اتنے سالوں سے، میں قریب بھی، ہم ایک دوسرے کے قریب، جس طرح وہ لوگ ہمارے قریب آئے ہیں ہم بھی ان کے قریب گئے ہیں۔ تمام مسانے کے بزرگان اور مقتدر علماء جو صحیح معنی میں علماء ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اتحاد کی کتنی ضرورت ہے، پاکستان کے اندر اتفاق کی کتنی ضرورت ہے، پاکستان کے اندر پیار اور محبت کی کتنی ضرورت ہے، اور اب سمجھ گئے ہیں تمام مسانے کے بزرگان جو پڑھے لکھے علماء ہیں
کہ یہ نقصان جسے ہم سمجھتے تھے فقط شیعوں کا ہو رہا ہے، یہ شیعوں کا نقصان نہیں ہوا، اس سے ملک کی بنیادیں نہیں ہیں، اس سے مسلک اہل حدیث ہو، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، سب کو نقصان پہنچا ہے۔ اور سوائے اس کے کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کریں، ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کریں، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور الحمدللہ علماء نے بھی کام کیا، بزرگان نے کام کیا، جس طرح میں نے عرض کیا کہ فوج نے کام کیا، پولیس نے کام کیا، اداروں نے کام کیا، اور دہشت گردی ختم ہوتی دکھائی دی اور دینے لگی۔ لیکن بیرونی آقاؤں کو یہ برداشت نہیں ہے کہ یہ پاکستان ایک امن کا گہوارہ بنے، لذا چند مہینوں سے پھر پاکستان کے اندر نفرت، بغض اور فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور پھر وہی نعرے پھر سنائی دینے لگے ہیں، اور تشیع پاکستان کو کافر کے قرار دینے کی قراردادیں اور پریس کانفرنسیں، یہ سارے سلسلے جاری ہیں۔ بارہ چنار ہو، کوئٹہ ہو، بم دھماکے پھر شروع ہو رہے ہیں، شہید پھر کیے جا رہے ہیں۔ یقیناً آپ کے علم میں ہوگا چند دن پہلے کوئٹہ میں اور بارہ چنار میں شہید کیے گئے، اب چند دن پہلے بارہ چنار میں پھر بم دھماکے ہوئے، اور پھر کوئٹہ اور بارہ چنار ادھر پشاور کے علاقوں میں، جنہیں آپ کبھی غیر علاقے کہا جاتا تھا، اب تو وہ صوبوں کا حصہ بن گئے ہیں، صوبے کا، وہاں پھر اسلحے کے ساتھ اسی طرح جلوس آپ کو نکلتے دکھائی دیں گے، اور تشیع کے خلاف اور تشیع کو، شیعہ حضرات کو کافر کے نعرے لگاتے ہوئے اور ان کے قتل کو مباح جانتے ہوئے۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اداروں کو اس بات کا علم نہ ہو، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی فوج کو اس کا علم نہ ہو، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے حکمرانوں کو اس کا علم نہ ہو۔ سوشل میڈیا پہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ جلوس بھی نکلنے شروع ہو گئے ہیں، ان کی تقریریں اسی طرح اسلحے کے ساتھ، اسی طرح وہی زبان، گندی زبان، اور پھر اسی طرح بم اور اسی طرح قتل و غارت۔ اور پھر آپ نے سنا ہوگا چند دن پہلے پنجاب اسمبلی میں ایک چور دروازے سے ایک بل داخل کیا گیا، جس بل کا نام دیا گیا تحفظ بنیاد اسلام۔ اگرچہ اس کا نام بظاہر ظاہری طور پہ تو بڑا پیارا نام ہے، لیکن پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی بنیادیں کب کمزور ہوئی ہیں جس کو آپ تحفظ دینا چاہتے ہیں؟ جو چیزیں اس بل کے اندر ہیں، قائد ملت جعفری حضرت علامہ سید صادق نقوی اللہ نے بڑے اچھے انداز سے بات کی۔ آپ نے فرمایا اس بل کا نام اگر رکھنا بھی تھا تو تحفظ اخلاق اسلام ہونا چاہیے تھا، بنیاد اسلام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسلام کی بنیاد تو توحید اور رسالت ہے، اور کہاں توحید اور رسالت کمزور ہے کہ آپ اسے تحفظ دے رہے ہیں؟ جو مسائل آپ لا رہے ہیں اس بل کے اندر وہ تو اخلاقیات کے حوالے سے ہیں، اس لیے اس بل کا پہلے تو نام یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، غلط نام ہے۔ اور پھر اس بل کے اندر خاص طور پہ تشیع کو نشانہ بنایا گیا، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ تشیع کے نظریات کو نشانہ بنایا گیا، تشیع کی افکار کو نشانہ بنایا گیا، اور اس بل میں کوشش کی گئی کہ اگر یہ بل منظور ہو جائے تو پھر یقین مانیے اگر یہ منظور ہو جاتا
آپ کی کوئی مجلس نہ ہو پاتی، آپ کا کوئی امام برگاہ آباد نہ ہوتا، آپ کی کوئی مسجد آباد نہ ہوتی، آپ کی کوئی کتاب نہ چھپتی، آپ کوئی تقریر نہ کر سکتے، کوئی شیعہ آزاد نہ ہوتا، جس کو چاہتے اس بل کی آڑ میں اس کو گھر سے اٹھا سکتے تھے۔ لیکن الحمدللہ جیسے ہی یہ بل منظر عام پر آیا، جو چور دروازے سے داخل کیا گیا تھا، فوری طور پہ اس بل کی مخالفت پہ آواز کو اٹھایا گیا۔ قائد ملت حضرت علامہ سعد نقوی صاحب قبلہ نے مرتب ایک پروگرام دیا اور اس پروگرام کے تحت کام ہوا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ بل آج اسی جگہ واپس چلا گیا جہاں سے نکلا تھا۔ لیکن اس میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اس میں بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس بل کی حمایت میں کچھ مذہبی لوگ اٹھے کہ یہ بل بڑا اچھا ہے، اور شیعوں نے اس طرح کے میں کہتا ہوں پہلے شیعوں نے فقط مخالفت کیا، آپ دیکھو تو صحیح، سوشل میڈیا پہ جاؤ، اس بل کی مخالفت حتیٰ کہ بریلوی علماء نے کی ہے۔ پاکستان سے بہت زیادہ علماء نے اس بل کی مخالفت کی ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، بڑے بڑے علماء نے اس بل کی مخالفت کی۔ انڈیا سے مسلمان علماء نے، بریلوی علماء نے مخالفت کی، دیوبندی علماء نے، اہل حدیث علماء نے پاکستان کے اندر اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو مخالفت کی۔ تو ظاہر ہے تشیع نے تو کرنی تھی شیعہ حضرات نے، اس لیے کہ سب سے زیادہ اس بل کا نقصان شیعہ قوم کو تھا، شیعہ مذہب کو تھا، شیعہ مسلم کو تھا۔ اگرچہ اس کا شکار بریلوی بھی تھے، اس کا شکار دوسرے لوگ بھی تھے، لیکن سب سے زیادہ نقصان تشیع کو تھا۔ جب یہ بل اپنی مراد نہ پا سکا اور اپنی منزل پہ، توجہ ہے میری طرف، جب یہ بل اپنی مراد نہ پا سکا اور اپنی منزل پہ نہ پہنچ سکا، اب وہ میں آپ کو وہ چیزیں نہیں سنانا چاہتا جو کاوشیں ہم نے کی اور جس طریقے سے ہم گئے، بس وہ اتنا ہی کافی ہے کہ الحمدللہ یہ ملت جعفریہ کا یہ پلیٹ فارم ہے، شیعہ علماء کونسل، جس نے یہ کام کیا اور یہ بل اپنی مراد کو نہ پہنچ سکا۔ اسی طرح ڈاکٹر اشرف جلالی، اس کو بھی جیل پہنچایا گیا۔ تو یہ سازشیں دیکھیے نا، جیسے میں نے کہا وہ چیزیں ہوئی، اس کے بعد اشرف جلالی نے کبھی حضرت ابو طالب پر حملہ، کبھی حضرت علی پر حملہ، کبھی جناب زہرا پر حملہ، اور وہ پھر اتنی بکواس کرنے کے باوجود اسے حکومت نے گرفتار نہ کیا، لیکن الحمدللہ پھر بہرحال ہماری کوششوں سے وہ گرفتار ہوا اور گرفتار کرنا پڑا حکومت کو، اور اس وقت وہ جیل میں ہے۔ جو 1 مہینہ 20 دن سے گرفتار نہیں ہو رہا تھا، وہ ہماری پریس کانفرنس کے بعد، جس میں ہم نے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا، اس کے 5 گھنٹے بعد گرفتار کر دیا۔ یہ بل آیا، اس بل کے بارے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، تو جیسے ہی یہ بل اپنے مراد کو نہ پہنچا، منزل پہ نہ پہنچ سکا، تو دائیں بائیں سے کچھ لوگوں نے اس بل کی حمایت میں آوازیں اٹھانا شروع کر دی، کیونکہ یہ ان کی مراد کو پورا نہ کر سکا۔ یہ بل اگر پاس ہو جاتا تو ان کی مراد پوری ہوتی۔ یہ ایک عمل کیا گیا تھا جو دہشت گردی کو دوبارہ، فرقہ واریت کو دوبارہ، اور جس کا نشانہ آپ لوگ تھے، آپ لوگوں کا مسلک تشیع تھا۔ ظاہر ہے اس عمل کا رد عمل ہونا تھا، اور رد عمل ہوا۔ آپ نے دیکھا ہوگا
ابھی 2-3 دن پہلے اسلام آباد میں ایک کانفرنس ہوئی ایک خاص تکفیری گروپ کی، ان کے علماء کی، جس میں وہ جو کہہ سکتے تھے تشیع کو کہا، اور اس میں ہمارے عالم دین سید حسین نجفی جو قبلہ سید کرامت علی شاہ صاحب کے فرزند ہیں، جامعۃ المصطفیٰ کے پرنسپل ہیں، جنہوں نے لاہور پریس کانفرنس میں پریس کلب کے اندر ان حقائق سے پردہ اٹھایا کہ اگر یہ بل پاس ہو جاتا یا ہو جائے تو اس میں کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ جو پریس کانفرنس لاہور اسلام آباد میں کی گئی، تکفیری گروہ کی ہوئی، اس میں بڑی بکواس کی انہوں نے، اور کوشش کی گئی کہ مولانا حسین نجفی کے حوالے سے جس انداز سے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اگر گمراہ کیا جائے تو کیا جا سکے، کوشش کی۔ لیکن میں سوال کرتا ہوں ان سے کہ یہ مجھے بتائیے کہ حسین نجفی کی گفتگو عمل تھا یا رد عمل تھا؟ پہلے حسین نجفی نے تقریر کی، پریس کانفرنس میں گفتگو کی، یا پہلے یہ بل آیا؟ یقیناً اس بل کے رد عمل میں پورے پاکستان کے اندر جہاں باقی مسائل کے سمجھدار لوگوں نے اور ان کے مسلمہ علماء نے آواز اٹھائی، وہاں مکتب تشیع بھی ظاہر ہے سب سے زیادہ نشانہ مذہب تشیع، مکتب تشیع بن رہا تھا۔ اس کے رد عمل میں یہ جو کانفرنس ہوئی اور مولانا حسین نجفی صاحب نے گفتگو کی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک لفظ بھی ان میں انہوں نے غلط نہیں کہا۔ انہوں نے اپنے مذہب اور مسلک کے عقائد کو بیان کیا ہے اور احترام کے ساتھ بیان کیا ہے، کسی کو گالی نہیں گئی، کسی کو فوش نہیں کہی، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، اپنے مسلک تشیع کے عقائد کو بیان کیا ہے۔ اور یہ عقائد تو 1400 سال سے ہمارے ہیں۔ یہ مسلکی اختلاف یہ جاننا چاہیے، یہ 1400 سال سے شروع ہے اور اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ شیعوں کا قتل عام کر کے آپ پاکستان کو ایک خاص مسلکی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ آپ کر نہیں سکتے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہوش کے ناخن لیجیے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ حالات کو سمجھیے، پاکستان کے اندر اس فضا کو خراب نہ ہونے دیجیے کہ جہاں پھر لاکھوں لاشیں اٹھانی پڑیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ یہ ذرا سوچیں، آپ بھی ان سے سوال کرتے ہیں کہ کس بنیاد پر آپ نے اس کانفرنس میں شیعوں کو کافر کہا؟ آپ نے کہا چونکہ یہ صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں اس لیے یہ کافر ہیں۔ میں سوال یہ کرتا ہوں، کیا مجھے آپ اپنی چاروں فقہوں میں سے دکھا سکتے ہیں کہ آپ کے بزرگان کا نے کہا ہو کہ صحابی کی تکفیر اور کسی صحابی کو نہ ماننا اور نہ ماننے پر وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا؟ کیا اسلام سے نکلنے کے لیے کسی صحابی کا انکار کر دینا اور صحابی کی تکفیر کرنا مجھے بنتا ہے اسلام سے نکلنے کا؟ آپ اپنی
فقہ میں سے ذرا ثابت تو کرے. اور اگر کسی صحابی کا انکار اسلام سے خارج ہونے کا سبب بنتا ہے تو پھر ان واقعات کو کہاں لے جاؤ گے جہاں صحابی نے صحابیوں کو قتل کیا؟ اگر کوئی آپ کے نظر میں جو صحابی ہے اور وہ خلیفۃ الرسول سے جنگ کرے پھر آپ کیا کہیں گے؟ پھر وہ امیر المومنین. پھر وہ امام المسلمین. میرے بھائی وہ بات کریں جو قابل قبول ہو، وہ بات نہ کریں جو قابل قبول نہیں. آپ ان 1400 سال کے اختلافات کو ختم نہیں کر سکتے. اور اگر اتنا شوق ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا کام آپ سے، اور اگر اتنا شوق ہے تو پھر انتظام کیجئے، بڑکے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آئے سپریم کورٹ میدان میں، پھر آپ بلائیں اس مسئلے میں ان مسالے کے بزرگان اور مقتدر علماء کو، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں. کون جھوٹے ہیں اور کون سچے ہیں؟ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ احترام نہ کیا جائے، کسی کے مقدسات کو چھیڑا جائے، کبھی اجازت نہیں دی. رابر معظم کا فتویٰ موجود ہے، قائد ملت جعفریہ علامہ سعد نقوی کی ہدایات موجود ہیں. لیکن اس کا یہ تو معنی نہیں ہے نا کہ جو علمی اختلاف 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں، ان علمی اختلاف کو آپ زور اور دھوس اور دھاندلی کی نظر کرتے ہوئے آپ چاہیں کہ ختم ہو جائے، یہ نہیں ختم نہیں ہو سکتا. آپ کے اس رویے سے پاکستان کے اندر دہشت گردی اور فرقہ واریت کی آگ بھڑک سکتی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتا، مولانا طاہر اشرفی صاحب نے بھی کافر قرار دے دیا. مولانا آپ کے مسلک میں بھی یہ فتویٰ نہیں ہے جو آپ نے دیا. آپ اپنے مسلک کا مطالعہ تو کریں، آپ ایک ذمہ دار آدمی ہیں. آپ متحدہ علماء کا بورڈ اس کی چیئرمین شپ نہیں ہوئی ہے، اور آپ کے لیے یہ کبھی روا نہیں ہے. اس لیے کہ اس بورڈ میں جہاں دوسرے مسالک کے علماء ہیں وہاں شیعہ علماء بھی موجود ہیں. آپ کو یہ انداز زیبا نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے ایک شخص کو نشانہ بنائیں اور اس کے مذہب کے حوالے سے اور پھر کہیں کہ کافر ہے. آپ اپنی زبان کو بھی تو سنبھالا دیں. آپ ذرا تحمل سے بیٹھ کر صبر کے ساتھ مولانا کی اس گفتگو کو سنیں. مولانا نے تو 20 مرتبہ آپ کے مذہب کے احترام کے حوالے سے بات کی ہے. ہاں، اپنا عقیدہ بیان کیا ہے. ظاہر زد پہنچتی ہے، ظاہر چوٹ پہنچتی ہے. اس میں کون سی شک کی بات ہے؟ پھر ابھی کل ایک مولانا لگے ہوئے تھے اور کس بیانی اور جھوٹ اتنا. شکل ان کی دیکھو تو بڑی معزز شکل، سفید داڑھی، ایک اچھا بھلا چہرہ، لگتا ہے کہ لیکن زبان سے وہ نشتر چل رہے ہیں اور زبان اتنی گندی، اور کہتے ہیں شیعہ گالی دیتے ہیں اور روز گالی دیتے ہیں. شیعہ گالی دیتے ہیں اور گالی کا ثبوت انہوں نے کیا دیا کہ شیعہ کہتے ہیں خلیفۃ بلا فصل، یعنی خلیفہ بلا فصل ہے. یہ گالی ہے، عجیب گالی ہے بھائی.
آپ کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو؟ آپ کیوں یہ وہ جو آپ بن چکی تھی، جو اتنی محنت کے بعد اس کو دوبارہ بڑھوتی دے رہا، ہوا دے رہے ہو؟ یہ ہمارا نظریہ ہے، ہم کسی کی نفی نہیں کر رہے، ہم اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم رسول اسلام کے بعد علی ابن ابی طالب کو خلیفہ رسول مانتے اور سمجھتے ہیں اور بلا فصل سمجھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مشہودیت محمد والے محمد بلندتر صلوات۔ اور ہمارے نزدیک رسول کی خلافت کے لیے حکومت کا ہونا ضروری نہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حکومت آنے کے بعد وہ خلافت مل سکتی ہے، ہمارے عقیدے کے مطابق یہ ضروری نہیں۔ اس لیے ہم پیغمبر اکرم کے بعد فوراً علی بن ابی طالب کو خلیفہ رسول مانتے ہیں، علی بن ابی طالب کے بعد فوراً امام حسن کو خلیفہ مانتے ہیں، امام حسن کے بعد امام حسین کو خلیفہ رسول مانتے ہیں، امام حسین کے بعد امام سجاد زین العابدین کو، ان کے بعد امام محمد باقر کو، ان کے بعد امام جعفر صادق کو، ان کے بعد امام علی رضا کو، ان کے بعد امام موسیٰ کاظم کو، ان کے بعد امام علی رضا کو، ان کے بعد محمد تقی کو، ان کے بعد علی ندی کو، ان کے بعد حسن عسکری کو، اور ان کے بعد امام زمانہ کو ہم خلیفہ رسول سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم آپ پہ زبردستی نہیں تھوپ رہے، ہم آپ کو نہیں کہتے کہ آپ زبردستی ہمارے اس نظریے کو قبول کریں۔ تو جب ہم نہیں کہتے آپ کو زبردستی کہ ہمارے نظریے کو قبول کریں، تو آپ کو کیسے حق پہنچتا ہے کہ آپ بھی اپنا نظریہ ہمارے اوپر تھوپیں؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ایک بندہ بھی منکر یہاں پیدا نہیں ہو سکتا تھا، مخالف نہیں رہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے انسان کو پیدا کر کے آزاد چھوڑا، ادلہ رکھی کہ دیکھو میں تمہارا خالق اور مالک ہوں، دلیلوں کے ذریعے مجھے خالق اور مالک مانیے۔ خدا نے خدا ہوتے ہوئے بھی جبر نہیں کیا اور آپ زبردستی کر لیں، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ آپ مانتے حضرت ابوبکر کو، آپ مانتے حضرت عمر کو، آپ مانتے حضرت عثمان کو، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، ہم نے کب ناراض ہوئے؟ مانے۔ اگر آپ کے ماننے سے ہمارے نزدیک ہمارے آئمہ کی نفی نہیں ہوتی، تو پھر ہمارے ماننے سے آپ کے نزدیک بھی ان کی نفی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا نظریہ ہے۔ اور دوسری بات میں یہ بھی کہتا جاؤں، چند باتیں اور خطبہ ختم ہونے کو ہے، اور یہ جاری سنیں یہ باتیں ذرا۔ تشیع یہ ختم نبوت کے قائل ہیں۔ میں کہتا ہوں بدبختوں، ہمارے اصول دین میں توحید، عدل، نبوت اور پھر امامت، پھر قیامت۔ امامت کا آنا اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ شیعہ ختم نبوت کے قائل ہیں تو نبوت کے بعد امامت کے قائل ہیں۔ ہمارا امامت کو قبول کرنا خود دلیل ہے کہ ہم پیغمبر کے خاتم النبیین ہونے کے قائل ہیں، خاتم الرسول ہونے کے قائل ہیں۔ ہم فاضل لفظوں میں کہتے ہیں کہ ہم پیغمبر کو آخری نبی مانتے ہیں، آخری رسول مانتے ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔ اور آپ دھوکہ نہ دیں، علی ابن ابی طالب سے لے کے امام العصر تک ان کو ہم امام مانتے ہیں۔ امام بھی منصب الہی ہے، اسی طرح جس طرح منصب نبوت اور رسالت ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ نبوت نہیں ہے، یہ رسالت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو دھوکہ دیں۔ اور دوسری دلیل یہ جو آج کل
انبیاء کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو معصوم مانتے ہیں، ان کا معصوم ماننا دلیل ہے کہ آپ ختم نبوت کی قائل ہو۔ بھائی ہم واضح لفظوں میں کہتے ہیں کہ رسول اسلام آخری نبی اور آخری رسول ہے، لیکن ہمارے نزدیک اور آپ کے ہاں بھی اپنی کتابیں پڑھیں، آپ کے ہاں بھی عصمت فقط انبیاء کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اپنی کتابوں کو پڑھیں اور مطالعہ کریں تو آپ کی کتابوں میں تو یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ نبی کو معصوم ہی نہیں مانتے، نبی مانتے ہیں اور معصوم نہیں مانتے۔ جب آپ نہیں مانتے معصوم، آپ کے پاس کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں، جا کے مطالعہ کیجیے، تو پھر نبی مانتے اور معصوم نہیں مانتے تو دلیل ہے نا کہ عصمت فقط نبوت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ تو ہم آئمہ کو بھی معصوم مانتے ہیں، علی بن ابی طالب سے لے کے امام زمانہ تک ہر امام کو معصوم مانتے ہیں، لیکن معصوم ماننے کا معنی یہ نہیں کہ ہم نے انہیں نبی مان لیا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ادارے کیپٹل میں بیٹھ کے، دارالخلافہ میں بیٹھ کے یہ پریس کانفرنس ہو رہی اور ایک تکفیری کل عدم گروہ وہاں بیٹھ کے اتنی پریس کانفرنس کر رہا ہے اور نفرت کی آگ کو بھڑکا رہا ہے اور ایک مسجد کی آگ بھڑکانا چاہ رہا ہے۔ ذرا وہ ادارے دیکھیں تو صحیح، یہ عمل کا رد عمل ہے اور کچھ نہیں، یہ عمل کا رد عمل ہے۔ اگر یہ بل آپ نہ لاتے چور دروازے سے تو اس کا رد عمل کبھی بھی نہ ہوتا، اور اب بھی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ آپ نہ اس بل کو اور نہ اس جیسے بلوں کو کامیاب کر سکیں گے، اس لیے کہ شیعہ اس ملک میں رہتے ہیں اور تنہا رہتے نہیں، اس ملک میں وہ زندہ بھی ہیں اور باہوش بھی ہیں اور اپنے ہوش حواس کے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارا اس ملک میں حصہ ہے، ہم اس ملک کے باسی ہیں، کسی کے مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنا مذہب ہمارے اوپر مرضی سے تھوپے یا ہمیں اس ملک سے نکل جانے کا کہیں، کسی کی جرت یہ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وسیعلم الذین